یہ ہے، میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رگوں میں خون دوڑ جاتا ہے، زندگی دوڑ جاتی ہے جب ہم ان خوبصورت منور چہروں کو دیکھ لیتے ہیں اور ایمان افروز گفتگو سن لیتے ہیں۔ یہ افراتفری کا ماحول نہ بنائے اور متانت کا ثبوت دے۔ جی سیکورٹی اپنی جگہ پر آ جائے، یہاں سامنے نہ کھڑے ہوں کوئی۔ اور ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ جو گلی ہے اس میں کوئی صاحب نہ کھڑے ہوں، اس لیے کہ اس سے دقتیں پیدا ہوتی۔ حضرات گرامی، ہمارے درمیان فضیلت الشیخ ڈاکٹر سید معراج ربانی حفظہ اللہ تشریف فرما ہیں۔ شیخ کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، ہندوستان کا اور ہندوستان کے باہر بیرون ملک کا شاید ہی کوئی ایسا شخص ہو، ایسا مسلمان ہو جو شیخ کی اس نے تقریریں نہ سنی ہوں، شیخ سے واقف نہ ہو۔ اللہ رب العزت نے آپ سے کام لیا، اسلام کے فروغ کا، اس کی تبلیغ کا، توحید کو صاف طریقے سے بیان کرنے کا، شرک کی آلائشوں کو واضح کرنے کا، دلوں کو ایمان سے منور کرنے کا، زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں شاندار اور عمدہ بنانے کا، صالح معاشرے کی تشکیل میں ہمارا کیا کردار ہے، اس کے سلسلے میں جو بھی معلومات ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں مختلف موضوعات پر شیخ کے بیانات ہیں، اور ہم سب سنتے بھی رہتے ہیں اور اپنے ایمان کو مجلہ کرتے رہتے ہیں، ایمان کو منور کرتے رہتے ہیں۔ اور جب شیخ کا بیان ہوتا ہے تو بس یہی دل کرتا ہے کہ بس بیان ہوتا رہے، دیکھنا تقریر کی لذت کی، جو اس نے کہا میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں ہے۔ یہ ساری باتیں وہ ہیں کہ جو بس ایک سحر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ ہم بس ایک کھوتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے دل ہمارے سینوں سے نکل کر شیخ کے ساتھ ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ مرتبہ بلند ملا، جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن کہا۔ اللہ رب العزت آپ کی عمر میں خوب برکت عطا فرمائے، آپ کے علم میں، آپ کے رزق میں، آپ کی صحت میں خوب برکت عطا فرمائے، آپ سے دعوت و تبلیغ کی ساقی گری کا کام یوں ہی لیتا رہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ معراج ربانی حفظہ اللہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور مسلمانوں کی تباہی کے اسباب اس عنوان پر خطاب فرمائے اور ہم سب کو مستفید فرمائے، اور شیخ سے درخواست ہے تشریف لائیں۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
تمام قسم کی حمد و ثنا، کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ صدر اجلاس، معزز علماء کرام، سامعین اعظام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 1 جمادی الاول 1446 ہجری مطابق 3 نومبر سن 2024 عیسوی کے اس عظیم الشان اجلاس میں جو جمعیت اہل حدیث شہر لکھنؤ کے زیر قیادت، زیر اہتمام، زیر نگرانی اس خوبصورت سے گراؤنڈ میں مجلس منعقد ہوا ہے، اس میں جس موضوع پر آپ حضرات کی خدمت میں کچھ گزارشات لے کر کے آیا ہوں، مسلمانوں کے زوال یا ان کی تباہیوں کے اسباب اور ان کا علاج اور ان کا حل، انشاءاللہ تبارک و تعالی اس موضوع پر گفتگو ہوگی۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ قرآن کریم میں اللہ عز و جل نے مختلف قوموں کے عروج و زوال کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہوگا کہ کن کن قوموں کو اللہ نے عروج بخشا اور کن اسباب سے عروج بخشا، اور کن قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عروج بخشا اور انہیں زوال سے ہمکنار کیا، ان کے اسباب کیا تھے۔ عزیزان گرامی قدر، تباہ وہی ہوتا ہے جو آباد ہوتا ہے، پستی میں وہی جاتا ہے جو کبھی بلند ہوتا ہے، زوال اسی کا ہوتا ہے۔ لفظ زوال استعمال ہی اسی شکل و صورت میں ہوتا ہے جب کسی کا عروج ہوتا ہے۔ افسوس کا مقام ہے کہ ہم آج بحیثیت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں اپنی پستی، اپنی ہلاکت اور اپنے زوال کے اسباب پر گفتگو سماعت کرنے جا رہے ہیں، سننے جا رہے ہیں۔ یہ افسوس کا مقام ہے، حالانکہ گفتگو عروج پر کی ہونی چاہیے، اور آج جو عروج حاصل ہے اس سے کہیں زیادہ کس طرح سے ہم اور مزید عروج اور بلندیاں حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شاید ہمارے مقدر میں ہندوستان میں خاص طور پر اور عالمی طور پر، عام طور پر شاید ہمارے مقدر میں وہ عروج نہ لکھا ہو، لیکن پھر بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ آج جیسے بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جس حال میں رکھا ہے ہم اسی کے مستحق ہیں، اسی کے مستحق ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اللہ رب العزت اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، وہ ارحم الراحمین ہے۔ جو اس کی طرف بڑھتا ہے، اگر کوئی ایک بالشت بڑھتا ہے تو وہ ایک ذراع، ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہے، اور جب کوئی بندہ اللہ کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف چل کے بڑھتا ہے، اور جب کوئی چل کے اللہ کی طرف جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دوڑ کر اس بندے سے ملتا ہے۔ تو جس رب کی یہ شان ہے، اور جس رب کی، جس رحمان کی یہ شفقت اور محبت اپنے بندوں سے ہے، بھلا وہ آج ہمیں پستی میں دیکھ کر، ذلت میں دیکھ کر، ہلاکت میں دیکھ کر، رسوائی میں دیکھ کر یقیناً وہ خوش تو نہیں ہے، یقیناً وہ راضی تو نہیں ہے اس اسٹیج سے یا اس اسٹیٹس سے جس پر آج موجود ہیں ہم۔ ضرور کہیں نہ کہیں اللہ کے غضب کے اور اللہ کی ناراضگی کے ہم اور شکار ہیں۔ ہمیں غور کرنا ہے آج کے اس مجلس میں، یہ اجلاس، یہ اجتماع، میں مبارکباد دیتا ہوں شہری جمعیت اہل حدیث لکھنؤ کو کہ انہوں نے انتہائی سلگتے ہوئے موضوعات کو آج کی اس کانفرنس کا انہوں نے عنوان رکھا، علماء کو بلایا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان تمام نوجوانوں کی، شہری جمعیت کے ذمہ داروں کی اور شہر لکھنؤ کے عمائدین کی ذمہ داروں کی اور علماء کی، مشائخ کی
اور حاضرین کی جو کچھ بھی ماں بہنوں کی اللہ تبارک و تعالی میں تہ دل سے مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے دامے درمے قدمے سخنے ایک انتہائی موقع پر اور حساس موقع پر اور بالکل برمحل موقع پر اس کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں بیٹھ کر ہم اپنی تباہیوں، ہلاکتوں، بربادیوں اور اپنی برائیوں کے علاج اور اس کے اسباب کے بارے میں سن رہے ہیں۔ بس عزیزان محترم، ہم بھی اسی نیت سے اور اسی غرض سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں کہ انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، انداز بیاں گرچہ بہت شوخ نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے، اور ایک ہی زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، ایک ہی زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی، درد بیچارہ پریشاں ہے کہاں سے نکلے، پنبا کجا کجا نہ ہم تن ہما داغ داغ شد۔ آج تو ہمارا حال اس مریض کی طرح ہو چکا ہے کہ ہم اس مریض کی طرح ہو چکا ہے جو کسی حادثے کا شکار ہے، اور وہ جسم کے ہر حصے پر اس کے زخم لگے ہوئے ہیں، وہ زخم خوردہ ہے، تڑپ رہا ہے، سسک رہا ہے، بلک رہا ہے۔ ہم بحیثیت طبیب یا بحیثیت ڈاکٹر ہم اس کے کن کن زخموں پہ پھائے رکھیں تاکہ اسے سکون ملے، اسے اطمینان ملے۔ انتہائی رنج و الم والا ماحول ہے، موسم ہے، لیکن اقبال نے کہا تھا نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، نہ ہو نہ امید نہ امیدی زوال علم و عرفاں ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے پیارے۔ ہم ہی کو عزیزان محترم گرنا بھی ہے، یہ سوچ لیں، ہم ہی کو گرنا بھی ہے، ہم ہی کو سنبھلنا بھی ہے، ہم ہی کو زخم کھانا بھی ہے، اور اپنے زخموں پر مرہم ہمیں ہی رکھنا ہے، ہمیں ہی مصائب اور مشکلات میں رہ کر خود کو کندن بنانا ہے، ہمیں ہی ظلم و ستم کی چکیوں میں پس کر خود کو بہادر بنانا ہے، عزم و حوصلے کا پیکر بننا ہے، ہم ہی کو رہ کر شاید اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ منظور ہو کہ ہم اپنے بندوں کو کس طرح سے صحیح رخ دیں اور صحیح راستے پہ لائیں۔ حالانکہ قرآن موجود ہے، نبی کا فرمان موجود ہے، ساری بشارتیں موجود ہیں، سارے وعدے موجود ہیں، ساری وعیدیں موجود ہیں، ساری خوشخبریاں موجود ہیں، باوجود اس کے یہ اللہ کا بندہ کیوں نہیں غور کرتا ہے، کیوں نہیں سمجھتا ہے، کیوں نہیں کان رکھتا ہے، کیوں وہ عصبیت کا شکار ہے، کیوں وہ دربدری کا شکار ہے، کیوں وہ ادھر ادھر اپنی بربادیوں اپنی تباہیوں کا حل ڈھونڈنے پہنچتا ہے، جہاں اس کی بربادی کا اس کی ہلاکت کا کوئی علاج موجود نہیں، وہاں جا کر کے اپنی بربادیوں کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، وہاں علاج کروانے کی کوشش کرتا ہے۔ علاج تو اس کے گھر میں موجود ہے، علاج تو اس کے دل میں موجود ہے، علاج کرنے والا تو اسے پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے وَلَا تَهْنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم نہ کرو، تم فکر نہ کرو، بزدلی نہ اختیار کرو، ارے تم ہی سربلند رہو گے، تمہارے ہی روب اور دبدبے کا سکہ چلے گا، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر تم مومن ہو۔ کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی، مومن ہے تو بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی۔ تمہیں شمشیر و سنان کی ضرورت نہیں، تمہیں لاٹھی اور ڈنڈے اور بھالے اور برچھیوں کی ضرورت نہیں، تمہیں بموں اور بارودوں کی ضرورت نہیں، رب نے تمہیں ایک ایسا ہتھیار دیا ہے، رب نے تمہیں ایک ایسا سحر دیا ہے، رب نے تمہیں ایک ایسا جادو دیا ہے جو سر پہ چڑھ کے بولنے والا ہے، جو کئی ہتھیاروں کو، جو کئی اسلحوں کو بیکار اور برباد کرنے والا ہے، اور وہ ہے اللہ اکبر، وہ تلوار جسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا تو ساری کائنات آپ کے قدموں میں آ گئی، جسے اٹھایا صحابہ نے تو جناب علی جس طرف نکل پڑے، فتح و کامرانیوں نے ان کے قدم چومے، اگر قیصر و کسریٰ کی طرف نظر اٹھائی تو اس کے تاج اور تخت
ان کے قدموں میں آ گئے۔ وہ ہتھیار کیا تھا؟ وہ ہتھیار یہی رب کا قرآن تھا، یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا، یہی ایمان حقیقی، یہی سچا ایمان تھا۔ غرض کہنے کا مطلب یہ ہے، اللہ کا یہ اعلان آج بھی اور قیامت تک کے لیے بھی ہم جیسے کمزور اور بزدل اور ہم جیسے گنہگار اور پستی اور ذلت اور ہلاکت و تباہی کی کیچڑوں میں دلدلوں میں سسکیاں لینے والوں کے لیے آج بھی یہ ہمارے ان زخموں پر مرہم بن کر کے ہمیں صحیح اور درست کرنے کا اعلان کر رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اگر تم مومن ہو تو یقیناً کامیابیاں تمہارا ہی مقدر بنیں گی۔ کمزور نہ بنو، بزدلی نہ سوچو، بلکہ حالات کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا سیکھو، بہادر بن کے رہو، اور جناب علی حالات جو بھی آ جائیں کبھی نا امیدی کا شکار نہ ہو۔ مومن نا امیدی کا شکار نہیں ہوتا، مومن بزدلی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ مومن کسی بھی ماحول میں کسی بھی حالت میں بدلیاں لاکھ ہوں، سورج نکلنا بند نہیں ہوتا، ظلمتیں رات کی کتنی ہی تیزی سے آگے نہ بڑھ رہی ہوں، لیکن چاند نکلتا ہے اور جو کچھ بھی اس کی قوت ہوتی ہے بہرحال اپنے ماحول کو وہ روشن کرتا ہے۔ اسی حالت میں بھارت کے مسلمانوں ہمیں اور آپ کو رہنا ہے، اور اسی دیش کے اندر اس دیش کی خدمت بھی کرنی ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت بھی کرنی ہے، اس دیش کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ امت مسلمہ کے زوال کا جو اسباب ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اور تم کے درمیان مسئلے بٹ گئے، آج ہم اور تم کے اندر مسئلوں نے ہمیں بہت دور کہیں لے جا کے پھینک دیا، جبکہ اسلام نے ہمیں بحیثیت امت پوری کائنات کے انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، چاہے وہ یہودی ہوں، چاہے وہ نصارہ ہوں، چاہے وہ کسی بھی دھرم کے ماننے والے ہوں، چاہے وہ مانیں یا نہ مانیں، چاہے گالی دینے والے ہوں، چاہے اللہ کے اور اس کے رسول کی تعریف کرنے والے ہوں، قرآن کو جلانے والے ہوں یا قرآن کو اپنے سروں پہ رکھنے والے ہوں، چاہے وہ اسلام کو گالیاں دینے والے ہوں یا اسلام کی چاہے وہ تعریف کرنے والے ہوں۔ یہ ایک بات یاد رکھو، یہ اسلام صرف مسلمانوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، یہ قرآن مسلمانوں کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، محمد الرسول اللہ صرف مسلمانوں کے رسول نہیں ہیں، اللہ صرف مسلمانوں کا اللہ نہیں ہے، بلکہ یہی تو خصوصیت ہے، یہی تو خوبی ہے ہمارے دین اسلام کی، اور یہی تو خوبی ہماری تمہاری ہے کہ ہم تو ساری کائنات کے لیے بنائے گئے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں۔ امت مسلمہ کے زوال کا سبب یا ان کی تباہی اور ہلاکت کا سبب صرف آپ اپنے کمیونٹی، آپ مسلم کمیونٹی کے اندر نہ تلاش کریں، آپ یہ نہ سوچیں کہ صرف مسلمان تباہ و برباد ہے۔ یہ ٹاپک تو میرا دلی کا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی، 9 اور 10 کو جو وہاں عالمی کانفرنس ہو رہی ہے، یہ ٹاپک تو میرا وہاں کا ہے کہ عالمی مسائل کا اسلامی تعلیمات میں حل کیا ہے، وہ عالمی مسائل امت مسلمہ کے اندر جو موجود ہیں، یہ تو میں وہ حل وہاں بتاؤں گا اللہ کی فضل سے اور اللہ کے توفیق سے، لیکن چند نمونے اور اس کے چند نکات آپ کی خدمت میں رکھتا چلوں کہ بحیثیت امت صرف آپ ہی امت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہیں، یہودی بھی امت ہیں، نصارہ بھی امت ہیں، بلکہ مسلمانوں کے علاوہ جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اندر ہیں، اور ہمارا جو پیغام ہے، ہمارا جو میسج ہے، زوال اور تباہی کی جو حقیقت کو بیان کرنا ہے، صرف مسلمانوں کے نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ہم کیسے کہہ دیں کہ مسلمان تباہی اور ہلاکت و بربادی کے شکار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اگر آپ عالمی تناظر میں اس حقیقت کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، عالمی طور سطح پر پوری دنیا کے انسانوں کو دیکھنا چاہتے ہیں، رب کریم کا شکر ہے اور اس کا احسان ہے کہ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کو جن نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم ہے، پوری دنیا کفر ان نعمتوں سے محروم ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ آج مسلمان اگر ایک طرف ہو کر اگر پوری دنیا کے اندر اپنے خیرات اور برکات کو سمیٹ لیں اور صرف اپنی حد تک ان خیرات و برکات کو رکھیں، اللہ کی قسم پوری دنیا کے اندر بھونچال آ جائے گا، ساری فلائٹیں کینسل ہو جائیں گی، سارے ہتھیار دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، سارے میزائل ہلاک و برباد ہو جائیں گے، لیکن بہرحال
ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم ہی برباد ہیں اور ہم ہی تباہیوں کے شکار ہیں؟ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ اس گئے گزرے دور میں بھارت کے مسلمان اللہ کا یہ شکر ہے اس حقیقت کو سمجھ رہے ہیں۔ چند ایک ہیں جو بکھرے ہوئے ہیں، چند پیمانے ہیں جو تھوڑے مچل رہے ہیں، ایک دن آئے گا وہ بھی آ جائیں گے انشاءاللہ، ایک دن آئے گا۔ آج چھوٹا ہوں تو سارے رشتے ہیں مجھ سے منتشر، کسی شاعر کا کلام ہے تھوڑے سے، آج چھوٹا ہوں تو سارے رشتے ہیں مجھ سے منتشر، کل بڑا ہو جاؤں گا سب چھاؤں میں آ جائیں گے، کل بڑا ہو جاؤں گا سب چھاؤں میں آ جائیں گے۔ ارے وہ بے کلمہ والے ہوں یا با کلمہ والے ہوں، سب محتاج ہیں، سب ہماری طرف نگاہ محبت اٹھا کے دیکھ رہے ہیں۔ ہم کیوں کہیں وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں؟ واللہ بتلا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے، دعوت و تبلیغ کا جو حقیقی سرمایہ اللہ عز و جل نے اہل الحدیث کو عطا فرمایا ہے، اور جو دولت اور جو ہیرے اور گوہر اور جو جواہرات قرآن و سنت کے ایک ذمہ دار اسٹیج سے علماء کی موجودگی میں یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، شہر لکھنؤ، اہل لکھنؤ سنو، کان کھول کر کے سنو، مولویوں سنو، شیخ الحدیثوں سنو، بڑے بڑے لائروں سنو، ڈاکٹروں سنو، منسٹروں سب سنو، جو ہیرے اور جواہرات قرآن و سنت کے حقیقی شکل و صورت میں اہل الحدیث کے پاس موجود ہیں، رب کائنات کی قسم ہے کائنات میں کسی کے پاس موجود ہیں۔ یہ بات یاد رکھو، اور یہ کوئی بڑ نہیں ہے، اور یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حقیقت ہم کوئی جھوٹ اور یا کوئی بڑی لمبی چھوڑ رہے ہیں، نا 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 نا۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، فضیلت تو وہ ہے کہ جس کی گواہی خود دشمن دے۔ تو اس لیے میں عرض کرنا چاہوں گا کہ بحیثیت امت اللہ کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور لئن شکرتم لأزیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اللہ نے فرمایا شکر ادا کرو گے تو ہم تمہیں اور ادا کریں گے، تم شکر ادا کرو ہم تمہیں اپنی بخششوں سے نوازتے رہیں گے، لیکن اگر ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بہت سخت ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ خود بھارت کے اندر بحیثیت امت محمدیہ، اب یہاں میں انکشاف بھی کرتا چلوں، جو میں نے عرض کیا کہ آج جو گفتگو میری ہے صرف امت محمدیہ، امت مسلمہ کے اوپر نہیں ہے، بلکہ تھوڑی سی میں روشنی عام امت کے اوپر بھی۔ امت دو طرح کی ہے، پوری دنیا کی امت دو طرح کی ہے، ایک امت الدعوہ، امت دعوہ ہے، اور ایک امت اجابہ ہے۔ امت کی دو قسمیں ہیں، علماء جانتے ہیں، طلباء جانتے ہیں، اس میں بیٹھے ہوئے اکثر و بیشتر دعاء مبلغین جانتے ہیں، امت دو طرح کی ہے۔ یہ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو طرح کی ہے، ایک امت دعوت، یعنی وہ امت جسے جس تک دعوت پہنچانی ہے، جس تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، جس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پہنچانی ہے، جس تک اللہ اس کے رسول کا دین اسلام پہنچانا ہے، ایک وہ امت ہے۔ اور دوسری امت وہ ہے جس نے اس دعوت کو اپنی پیشانیوں کا جھومر بنایا ہوا ہے، جس نے اس دعوت کو قبول کیا ہوا ہے، جو اللہ اس کے رسول کا کلمہ پڑھ رہے ہیں، جنہوں نے قرآن کو اپنا منشور بنایا ہے، جنہوں نے قرآن کو اپنا دستور بنایا ہے، جنہوں نے اطیع اللہ و اطیع الرسول کا تاج اپنے سروں میں پہنا ہوا ہے۔ ایک یہ دعوت ہے جسے امت اجابت کہتے ہیں، قبول کرنے والی۔ الحمدللہ اللہ کا کتنا بڑا بے پایا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے ہمیں کیچڑوں سے نکال کر، گندگیوں سے نکال کر، حماقتوں سے نکال کر، اور جناب علی مختلف قسم کی نجاستوں سے نکال کر اللہ نے ہمیں پاک و صاف کیا کلمہ توحید کی برکت سے، کلمہ توحید کے آب زلال سے، کلمہ توحید کے آب زمزم سے ہمارے جسم، ہماری روح کو پاک و صاف کیا، ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ واللہ اگر وہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پا سکتے تھے۔ یہ اس کا فضل اور اس کا احسان ہے جس نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال کیا ہے، جس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے روشناس کیا ہے، جس نے قرآن کی پڑھنے اور اس کے سمجھنے اور اس کے مطابق لوگوں تک پہنچانے اور عمل کرنے کا پیغام ہم کو دیا ہے۔ اے مسلمانوں خوش نصیب ہو تم، اے مسلمانوں کائنات کے سب سے بڑے امیر ہو تم، سب سے بڑے بادشاہ ہو تم۔ کگلے ہیں وہ، فقیر ہیں وہ، قلاش ہیں وہ، نجس ہیں وہ، ناپاک ہیں وہ جو اسلام کے دائرے سے باہر ہیں، جو اسلام کے قلعے سے باہر ہیں، جو اسلام کی سرحدوں پہ باہر ہیں، جو اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو رسول اللہ کو گالیاں دیتے ہیں، جو
जो इस्लाम को तानो तशरीह के अल्फाज से नवाजते हैं, जो मुसलमानों को देखकर हसद करते हैं, जो मुसलमानों को देखकर जलन करते हैं, जो मुसलमानों को गालियां देते हैं, जो मुसलमानों के रब को गालियां देते। अरे इन जालिमों से कह दो तुम अल्लाह को गाली नहीं दे रहे, तुम सिर्फ मुसलमानों के रब रसूल को गाली नहीं दे रहे, अरे तुम अपने मुहसिन को गालियां दे रहे हो, तुम अपने खालिक मालिक को गालियां दे रहे हो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन का बेहतरीन बिछौना बिछाया, जिसने तुम्हारे लिए आसमान का ये नीलगुं छत दिया, जिसने तो जो तुम्हारे लिए आसमानों से बारिश बरसाने वाला है, जो तुम्हें जमीन से आहार देने वाला है, जो तुम्हारे बाल बच्चों को पालने वाला है, जो रब्बुल आलमीन है, जो रब्बुल आलमीन है। अरे उस मुहसिन इंसानियत को दावत देते हो। अरे जिसने तो इन मुसलमानों को, जिनको देखकर आज तुमको बड़ी तकलीफ होती है, इन मुसलमानों को वो पैगाम दिया है, वो पैगाम दिया है रहमत का। ए मुसलमानों, ए मेरी उम्मत के लोगों, ए मेरा कलमा पढ़ने वालों, उसने अपनी उम्मत से कहा, अरे एक कुत्ता भी है ना, एक कुत्ता भी अगर वो प्यासा हो तो बगैर सोचे समझे, बगैर कुछ कहे उस कुत्ते को पानी पिला दो। तुम कितने भी गुनहगार होगे, तुम जहन्नमी भी होगे, अल्लाह तुम्हें जन्नत दे देगा, अल्लाह तुम्हें स्वर्गवासी बना देगा, अल्लाह तुम्हें नरक से निजात अता फरमाएगा। जिस इस्लाम ने, जिस नबी ने कुत्ते तक के ऊपर शफकत मेहरबानी करने वाली तवाइफ को, कुत्ते पर मेहरबानी करने वाली जिस्म फरोश को अल्लाह ने जन्नत अता फरमा दी। भला भला उनके मानने वालों को तुम क्या क्या अलकाब देते हो, ये दुनिया क्या क्या सोच रही है। ये सब झूठ के पलंदे हमको, तुमको, इस्लाम को बदनाम करने के लिए, और हम क्यों इसके ऊपर किरकिरी पैदा करें माशरे में। हमें बुज़दिल नहीं होना चाहिए, याद रखो, हमें परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे खिलाफ केस हो रहे हैं, हमारे घर गिराए जा रहे हैं, हमारी मस्जिदें निशाना। अरे यार, गंजे को अल्लाह कभी कभी नाखून भी दे देता है, क्यों? खिंजीर को मौत नहीं आती? बोलो कि खिंजीर नहीं मरते, कुत्ते नहीं मरते? बोलो क्या जरूरी है आप ही मारो? है क्या जरूरी है आप ही मारो? खलास। अल्लाह की ये दुनिया है, इस दुनिया को अल्लाह को चलाना है, और जर्रे जर्रे उसके गुलाम हैं मुसलमान। जिसकी छाती पर हम रौंदते हैं, चलते हैं ना, ये भी मुसलमान है। अरे ये मुसलमान का कलेजा है कि इस बोझ को बर्दाश्त कर रहा है। वल्लाह ये धरती इस बोझ को बर्दाश्त कर रही है, लेकिन जिस दिन उसका हुक्म आएगा, अल्लाह। तो हमने तारीख में पढ़ा है, नाम तो नहीं लेना चाहिए, एक पवित्र औरत ने किसी को देख के कहा कि उसका चेहरा देखने से पहले, ए धरती तू फट जा, मैं उसके अंदर समा जाऊं, मैं उसका चेहरा देखना नहीं चाहती। और धरती फटी और वो पवित्रता की देवी अंदर चली गई। लिखा है कि नहीं लिखा है? बोलो अम्मा, बोलो तो सही। बोलने में भी पाबंदी लगी हुई क्या? मैं तो बोल रहा हूं, तुम भी बोलो, है कि नहीं? तारीख के पन्नों में है, और हम बचपन से सुनते आए हैं। नाम लेना कोई ज़रूरी नहीं है, मज़ीद तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी नज़र में वो पवित्र है, पवित्र थी, जो भी थी। तो ये धरती है, ये भी कराहती है, चिल्लाती है। जब इसके ऊपर जुल्म और सितम ज़्यादा होते हैं तो अल्लाह से दुआ करती है, तो फिर जलजले आते हैं, जलजले आते हैं, या आसमान से कोई कहर उतरता है। अल्लाह ताला जिस अंदाज से भी चाहे इंतकाम लेता है, और उसके साथ कुछ लोग भी आ जाते हैं, हम जैसे, तुम्हारे जैसे लोग भी। अमा जब गेहूं पिसाने जाते हैं तो गेहूं के साथ घुन भी पीसे जाते हैं। उस घुन की क्या गलती है बेचारे की? लेकिन उसका जुर्म एक है, वो ये है कि उस गेहूं के अंदर बैठा हुआ है, इसलिए उसको पिसना चाहिए। मैं भी बताऊंगा हम कितने घुसे हुए हैं। हाँ यार, सब समझते हो आप लोग।
جب سب سمجھتے ہو تو پھر کیوں ذلیل و رسوا ہیں؟ کیوں ہم ہلاکت و تباہی کے دلدلوں میں خود اپنے پیروں میں کیوں کلہاڑی مارتے ہیں؟ عزیزان محترم، آج اپنے گرد و پیش کا جائزہ لیں۔ آپ کو ایک چیز یہی نظر آئے گی، تباہی، بربادی، ہلاکت، یہ اور وہ اور فلاں۔ میں بہت زیادہ آپ کا وقت نہیں لینا چاہ رہا، ہمارے بعد بھی مقررین ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ 1 گھنٹہ یا سوا گھنٹے کا مجھے ٹائم دیا گیا ہے، جس میں تقریباً آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے۔ میں اپنے موضوع کو سمیٹنا چاہ رہا ہوں۔ تو ہمارا یہ جو پیغام ہے نا، صرف امت محمدیہ کے لیے تباہی کا نہیں ہے، بلکہ دونوں ایک ہی کشتی کے سوار ہیں۔ دونوں ہیں، پوری دنیا ایک ہی کشتی کا سوار ہے، ایک ہی کشتی پہ سوار ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ سونے کے چمچ لے کر کے کھا پی رہے ہیں۔ اللہ اکبر، وہ بیچارے بھی۔ اچھا، یہ جو میں نے وہ اور ہم، یہ کی جو لغت ہے، وہ اور ہم، وہ اور ہم یا تم، یہ ہمیں سب سے پہلے بند کرنا پڑے، یہ لغت یہ کلوز کرنا پڑے۔ ہم ہیں، ہمارا بھارت، ہر ہندوستانی ہمارا بھائی، ہمارے نبی کی امت کا آدمی، ہمارے اللہ کا بندہ۔ ہم اگر گوشت روٹی کھا رہے ہیں، گھی شکر کھا رہے ہیں، تو ہمارا بھائی چٹنی روٹی کیوں کھائے؟ اسے بھی چلو گوشت نہیں کھاتا، اسے گھی روٹی کھلاؤ، اس کے لیے بھی دعا کرو، اس کے لیے بھی خیر سوچو، اس کے لیے بھی بھلائی سوچو۔ جس دین کے آپ پیروکار ہیں، وہ دین تو کتوں کے ساتھ بھی بھلائی کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ یہ تو بہرحال ہمارا بھائی ہے، دو پیروں پہ چلنے والا ہے، ہم شکل ہے، ہمارا خون اس کا خون ایک ہی طرح ہے۔ اس کے ساتھ ہم نفرت کیوں، عداوت کیوں اس کے ساتھ ہماری دلی کدورت؟ اگر آپ دیکھتے ہو، یا کوئی مجھ سے کہہ سکتا ہے کہ محترم ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم آگے بڑھیں، گلے لگائیں، لیکن سامنے والا نفرت کر رہا ہے، سامنے والا ہم سے عداوت کر رہا ہے، سامنے والا ہمارے خلاف سازشیں کر رہا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو کرنے دو۔ جب تم جانتے ہو کہ جو چاہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے کرنے اور چاہنے سے ہوتا ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ جب تک اللہ نہیں چاہے گا، جب تک کوئی تمہارا بال بھی بیکار نہیں کر سکتا، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ یہاں پر زوال کا سبب آتا ہے کہ ایک سبب زوال کا یہ بھی ہے کہ ہم اپنی تدابیر ہی کو حرف آخر سمجھتے ہیں، آخری انتہا ہی سمجھتے ہیں جد و جہد کی، کہ خلاص ہم اپنے جد و جہد ہی کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں۔ حالانکہ جد و جہد کرنا ہمارا کام ہے، تدبیر کرنا ہمارا کام ہے، لیکن توکل کرنا بھی ہمارا کام ہے۔ ہم اپنے ذہنوں اور دماغوں پر، اپنے بازو کی طاقت پر بھروسہ نہ کریں، محنت کریں، جد و جہد کریں، لیکن بھروسہ کس کے اوپر کریں؟ اللہ کے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ جو اللہ پہ بھروسہ کر لیتے ہیں، اللہ ان کے لیے کافی ہے، اور جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے، اس کا کوئی بال بھی بیکا کر سکتا۔ اور یاد رکھو، اگر گیہوں کے ساتھ گھسے رہو گے تو پسو گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ہم اور تم، وہ اور اس کے فلسفے کو ختم کر کے آج ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ ہمارے دل تمہارے لیے بھی دھڑکتے ہیں۔ اے برادران وطن، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تمہارے دل ہمارے لیے نہیں دھڑکتے؟ لیکن ایک اور بات میں آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، انصاف۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا۔ اللہ نے فرمایا کہ تمہیں ایک تو تقوی اختیار کرو، دوسرے ایمان والے پرہیز۔ تقوی مطلب اللہ سے ڈرو، کوئی ایسا فیصلہ نہ کرو جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر ہرگز آمادہ نہ کرے کہ تم عدل نہ کرو، انصاف نہ کرو۔ اگر تمہیں اپنی ذات سے بھی انصاف کرنا ہے تو انصاف تمہیں کرنا پڑے گا، اپنی ذات سے بھی انصاف کرو۔ تمہارے اپنے خلاف بھی بولنا ہے تو
تمہیں بولنا پڑے گا. یہی تقویٰ ہے, یہی تقویٰ سے زیادہ قریب ہے. تو جس اسلام نے ہمیں اتنی تعلیم دی اور جس اللہ کے ہم سب بندے ہیں, چاہے وہ اللہ کا کلمہ پڑھنے والا ہو یا بے کلمہ, ہمیں اس راہ سے وہ کہ اللہ اس طریقے سے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے, ہمیں ان سے قریب ہونا, انہیں ہدایت کی تعلیم دینا. جس نعمت سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں اسی نعمت کا اظہار ان سے کر کے ان تک ہمیں پہنچنا اور ان تک اس نعمت کو پہنچانا. میری مراد اسلام ہے, اسلام کی امن و آشتی کا پیغام ہے, اسلام کی برکتیں ہیں, اسلام کی نعمتیں ہیں, یہ پہنچانا یہ ہم لوگوں کا فرض ہے. اس کی پاداش میں ہمارے پیٹھ سرخ کیے گئے, گالوں پہ تھپڑ لگے. ابھی تم نے اس میدان کو اختیار نہیں کیا ہے, ابھی تم تو دھن دولت کے چکروں میں پڑ کر پیٹے جا رہے ہو, کٹے جا رہے ہو, اس لیے تمہیں ڈر لگ رہا ہے, ہم کو اس کا مطلب مزہ نہیں آ رہا ہے, لطف نہیں آ رہا ہے. ذرا اسلام کی راہوں میں تھپڑے کھاؤ, اسلام کی راہوں میں ذرا پیٹھ سرخ ہو جائے. ذرا حضرت خباب ابن ارت کو بھی یاد کرو کہ جناب علی جلتے ہوئے کڑاہوں میں انہیں ڈال دیا گیا. ذرا صحابہ کو یاد کرو کہ جناب اللہ اکبر سولی سامنے لٹک رہی ہے, وہ منظر بھی یاد کرو. سولی سامنے لٹک رہی ہے اور کہنے والا کہہ رہا ہے, اور کہنے والا بھی کوئی اور نہیں تھا, حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, جو اس وقت کفر کی حالت میں تھے. اس وقت گرفتار کر کے ایک مسلمان کو سولی پر لٹکانے کی بات ہو رہی ہے, اور آپ فرمان, اور حضرت سفیان جو کافر تھے اس وقت انہوں نے کہا تھا تمہیں کیا یہ بات گوارا ہے کہ آج تم اگر تم یہ سوچو یا کہو کہ آج میری جگہ پر اس سولی پر محمد ہوتے تو مجھے بڑی خوشی ہوتی, یا میں پسند کرتا ہوں کہ اس سولی پر میری جگہ پر محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم. ایسا تم اگر سوچو تو بھی میں تمہیں چھوڑ سکتا ہوں. صحابی رسول تڑپ پڑے, انہوں نے کہا ارے تو ایک جان کی بات کر رہا ہے سولی پہ لٹکنے کی, اللہ کی قسم ایسی 100 جانیں میرے پاس ہوں تب بھی میں نے یہ چاہوں گا, میں اپنی جانوں کو قربان کر دینا گوارا کروں گا, میں اپنے نبی کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھنا گوارا نہیں کر سکتا. تو ایک جان کی بات کر رہا ہے. یہ جذبہ, یہ لذت سولیوں پہ چڑھ گئے, کڑاہوں میں بھون دیے گئے, اسلام سے نہیں پھرے. تو یہ اذیتیں, یہ مشقتیں, اے میری ماں حضرت سمیہ کھمبوں سے بسی ہوئی مادر زاد, ابھی تو وہ دور آیا ہی نہیں. اللہ کا شکر ادا کرو, چند تمہاری دولتوں ہیں, بلڈوزروں کی اور نہ جانے قبضوں کی نظر ہوئی ہیں, چند تمہاری اولاد جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے ظلمن ڈالی گئی ہیں. تو یہ نہ سمجھو کہ جنہوں نے یہ ظلم کیا وہ بچ جائیں گے. ارے وہ بے اولاد ہی صحیح, اللہ کہیں نہ کہیں ان سے ضرور نہ کہیں نہ کہیں ان کے دوسری اولاد سے انتقام لے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ وہ اللہ دیکھ رہا ہے یہ سارے, اور ہمارا صبر بھی, ہمارا امتحان بھی, ہمارا ضبط بھی, ہمارا تحمل بھی دیکھ رہا ہے. تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام کے ان دکھوں کو یاد کر. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادرزاد برہنہ, شوہر بھی مادرزاد برہنہ, ایک دھاگا نہیں, بیٹا عمار بھی مادرزاد برہنہ, یاسر بھی مادرزاد برہنہ, حضرت سمیہ بھی 3 کھمبوں سے بدھی ہوئی. یہ نہ سوچو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی یا نبی اس دنیا میں نہیں تھے. نبی کے سامنے مکے کے اندر اللہ کے نبی گزر رہے ہیں, تینوں کو بندھا ہوا دیکھ رہے ہیں, آواز دی جا رہی ہے اللہ کے نبی ہمارے لیے تو کم از کم دعا کر دو, ہم جس حالت میں ہیں آج یہ حالت ہماری کیا ہو رہی ہے, کفار ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا صبرن یا اہل یاسر ان موعدنا وموعدکم فی الجنہ, یاسر کے اہل و عیال صبر کرو, انشاءاللہ جنت کے دروازے پر ہماری تمہاری ملاقات ہوگی. یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس دیا ہے ہم کو تم کو. لیکن یہ کب آئے گا جذبہ پتہ ہے؟ صبر کا کڑوا گھونٹ انہوں نے پیا, چپ ہو گئے, نبی کی بات سنی, چپ ہو گئے, اور آخر جناب علی ہوا کیا کہ حضرت عمار کو تو چھوڑ دیا گیا, یاسر کو بھی چھوڑ, حضرت اما سمیہ کو برہنہ 2 مخالف سمتوں میں اونٹوں کے کوہانوں سے ان کے پیر کو باندھ کر کے, اور کہا گیا, اسی ابو جہل خبیث نے کہا کہ چھوڑ دے محمد الرسول اللہ کے دین کو, اسلام کو چھوڑ دے, تجھے ہم چھوڑ دیں گے, ورنہ تیرا حشر تو دیکھ رہی ہے کیا ہونے والا ہے. لیکن ایک عورت جسے ہم صنف نازک کہہ کر اسے اور کمزور بنا رہے ہیں, عورت نازک نہیں ہوتی, عورت کمزور نہیں ہوتی, عورت چاہے تو اس دنیا کو ایک انگلیوں پہ نچا سکتی ہے, جیسے تم شوہروں اپنے بیویوں کے انگلیوں کے اشاروں پہ ناچ رہے ہو.
याद रखो, औरत को मामूली ना समझो, वो ऐसी गहरी समंदर है, ऐसी गहरी है वो कि उसकी तहों तक तुम्हारे मर जाओगे, उसकी तहों तक नहीं पहुंचोगे। छोटी होती है, बादशाह वक्त होता है, उसके दिमागों से खेलती है, वो जैसे चाहती है बादशाह को घुमाती है, नचाती है। बड़े बड़े तख्त और ताज को छुड़वाया इसी औरत ने। औरत को मामूली समझते हो? वो औरत नबी की खादिमा, नबी की गुलाम, नबी के ऊपर ईमान लाने वाली। अल्लाह अकबर। अबू जहल ने कहा अपना अंजाम देख रही है, लबों पे उस सुमैया के मुस्कुराहट खेल गई। कहा अबू जहल, अरे तुम मेरे अंजाम की बात कर रहा है, अपना अंजाम सोच, तेरा क्या अंजाम होने वाला है। मेरे अंजाम की फिक्र न कर, यहां तो मेरा ईकान है, मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है कि यहां मेरी रूह निकलेगी। जन्नत के मलाइका मेरे इस्तकबाल में खड़े हुए हैं दरवाजों पे, मैं वहां जाऊंगी अल्लाह के घर। तू अपने अंजाम की बात सोच। जुल्म करने वालों, जालिमों, अपने अपने अंजाम को सोचो। और मुसलमानों, तुम्हें तड़पने की जरूरत नहीं है। अम्मा सुमैया 2 टुकड़ों में तकसीम हो, दोनों कोहानों को उसने कचोके लगाए तीर के, दोनों ऊंट मुखालिफ समतों में गए। अम्मा सुमैया बीच से चिर गई, लेकिन अल्लाह के नबी का दामन छोड़ना गवारा, इस्लाम छोड़ना गवारा है। यह दीन। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जब लोग अल्लाह पर ईमान लाते, जिन्होंने कहा हमारा रब, हमारा मालिक, हमारा माबूद कौन है? रब्बुनल्लाह, हमारा पालनहार अल्लाह है, हमारा पालनहार मालिक, पैदा करने वाला, मारने वाला, जिलाने वाला, नफा देने वाला, नुकसान देने वाला, हमारा रब अल्लाह है। सुम्मा इस्तक़ामू, सिर्फ कहा नहीं, डट गए, इसी के ऊपर डट गए। बीमार हुए भी धागे न बांधे उन्होंने। हाँ, ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए हो। जरा सी खांसी आती है, मौलवी साहब हमारे बच्चे को बहुत खांसी आ रही है, जरा ऐसी ताबीज दे दो कि खांसी उसी दूर हो जाए। ये तुम्हारा ईमान है, इसीलिए जलील हो। तुम्हारे जवाल के असबाब, सबबों में से एक सबब ये भी है कि तुम्हारा हमारा अकीदा सही नहीं है, और इसे तुम बहुत कड़वी गोली समझते हो। इसे समझते हो हमारे दीन और धर्म पर हमला। अबे दीन और धर्म पे हम हमले नहीं करते। कुरान और सुन्नत को रुस्वा करने वालों, नबी की पेशानियों को दागदार बनाने वालों, सुन्नत रसूल का तमस्खुर और अकीदे तौहीद का मजाक उड़ाने वालों, तुम्हें ये ताज और ये हुकूमतें मिलेंगी, अल्लाह की कसम जूते मिलेंगे, जूतों से भी बदतर तुम्हारा हशर होगा। तौहीद तो यह है कि खुदा हश्र में कह दे, ये बंदा दो आलम से खफा मेरे लिए है। अपने दिलों के अंदर तौहीद की दुनिया को आबाद करो, जिस तरह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मानने वालों को कहा था, बताया था, तो उनके लिए रब की आयतें उतरती थी। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, फिर डट जाते। बेटा मर जाए, मर जाने दो, दरगाह के ऊपर बेटे को ले जाना गवारा, मदार के ऊपर मुर्गे मुर्गियां, या खुद भी जाना गवारा। और तुम्हारा हशर क्या है? जरा सा मेराज रब्बानी का नाम आया, तुम इतने बुज़दिल हो, शर्म नहीं आती? पहुंच गए रपट लिखवाने, आ रहा है। अबे आ रहा है तो क्या हुआ भैया, तुम्हारे बाप का मुल्क है, हमारा भी मुल्क है, यहीं की मिट्टी से पैदा हुए हैं। ये शक्लो सूरत मत देखो। हम किसी को गाली नहीं देते। हम और क्या करते हैं? कहते हैं अल्लाह की तौहीद पे आओ। हमारे ही भाई हमारे घर जमीन खोदने में लगा हुआ है, ये नहीं सोचता कि हम जलील क्यों है, रुसवा क्यों है। और जिन दरगाहों, मदारों, शद्दों, अलमों, चबूतरों, जिनकी तुम शिरकियात की बात कर रहे हो ना, ये मेरे सब सबक सीखे सिखाए, पढ़े पढ़ाए नादी के आगे ननिहाल का जिक्र नहीं करते, इसलिए मैं डट के बोलता हूं। डरे वो जिनको पता ही नहीं है कि कहां से निकलना है। मैं वो अर्जुन का बेटा नहीं हूं कि जो छठे चक्री में फंस गया, 7वें में, छठे में फंसा या 7वें में, बोलो है? आपको यही हिस्ट्री नहीं मालूम है अपने देश की? अभिमन्यु की कहां फंसा था वो, छठे में या 7वें में? 7वें में फंसा था, क्योंकि अम्मा सो गई थी।
ابا ارجن جو ہے کہانی بتا رہے تھے چکریو سے نکلنے کا، 7ویں میں اماں کو نیند آ گئی، وہ بیچارہ ابھی وہ بھی سو گیا۔ یار یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے معذرت کے ساتھ، یہ ہمارے بھی مسلمانوں میں یہ کہانی موجود ہے کہ حضرت کے والد پیدا ہوئے تو پاؤ پارا یا قرآن کا پاؤ حصہ ان کو یاد ہو گیا۔ اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، یہ لکھا ہوا ہے، نام بتاؤں گا تو بہت مشکل ہوگی، آپ لوگ خود جانتے ہیں اس واقعے کو انشاءاللہ۔ جانتے ہو کہ نہیں جانتے ہو؟ ہاں جانتے ہو۔ میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، میں اسے شہرت کہوں یا اپنی رسوائی کہوں، اس گلی میں مجھ سے پہلے میرے افسانے گئے۔ ادب و ثقافت کی سرزمین لکھنؤ، جس نے اردو ادب کے پلکوں کو سنوارا اور اس کے قافلوں کو سجایا، اس کے ہاتھوں کو مہندیوں کے اور پیروں کو خوبصورت بنایا، سجایا، آراستہ پیراستہ کیا، اردو کو دلہن کی شکل دی۔ آج ایسے لوگوں کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ اس کے بعد جہاں اردو جوان ہوئی 10 تاریخ کو 9 تاریخ کو پہنچ رہا ہوں، آج اس کی جوانی کا شباب دیکھ رہے ہیں لکھنؤ میں، جوانی دیکھیں گے دلی میں انشاءاللہ۔ آپ لوگ آ رہے ہو کہ نہیں آ رہے ہو؟ آ رہے ہیں، چلو دلی چلو انشاءاللہ۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا، میں وہ ابھیمنیو نہیں ہوں کہ میں سو گیا تھا، نہ میں ان لوگوں میں سے ہوں۔ الحمدللہ نانی کے آگے ننیحال کا ذکر نہیں کرتے، سب پتہ ہے، اور ہر چکریوں سے نکلنے کا ڈھنگ اور ہنر اور فن میں جانتا ہوں۔ آپ کو نہیں پتہ ہے، آپ تو باہر پیر صاحب کے ہاتھ منہ چوم چاٹ کے چلے جاتے، ہم اندر کی دنیا جانتے ہیں، ہم اندر رہتے تھے، اس لیے اندر کا بھیدی لنکا ڈھانے والا بات ہے وہ۔ تو تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، مجھے یہ بتا کہ بتاؤ لکھنؤ کے لوگوں، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال۔ اے رہبران قوم ملتات، ذلیل و رسوا کیوں ہو؟ کیوں ہلاکت و تباہیوں کے دلدل میں مسلمانوں کو تم نے پھینکا ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ جو آیت تھی کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، یہ استقامت فی الدین تمہارے اندر باقی نہ رہی، یہ ہوتی تو کیا بات تھی؟ تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون۔ اللہ کے فرشتے بشارتوں کی مہک، بشارتوں کی گلپوشیاں، بشارتوں کی کلیاں لے کر تمہاری خدمت میں حاضر ہوتے اور کہتے ڈرو نہیں، غم نہ کرو، بلکہ ارے صبر کرو، ہم تمہارے ساتھی یہاں بھی ہیں، اور جب تمہاری جان یہاں سے اس جسم خاکی سے پرواز کرے گی، جب وہاں جائے گی تو وہاں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے، وہاں جب تک جنت میں، وہاں بھی ہم تمہارے ساتھ رہیں گے اور تم اللہ کے مہمان بنو گے۔ تو عزیزان محترم، مسلمان جو ہے نا، اس کا یہ ایمان اور عقیدہ ہوتا ہے۔ جب اس ایمان اور عقیدے میں ہم بزدل ہو گئے، کمزور ہو گئے، تو پھر ہر طرف سے ہواؤں کے جھکڑوں نے ذرا سا پتا بھی کھڑکا تو ہم نے سمجھا کہ جناب علی کوئی آ رہا ہے۔ اما بلی گزر گئی تو حاجی صاحب منہ لٹکائے واپس آتے ہیں۔ حجت پوچھتی گئے تھے بھنڈی لانے، گوشت لانے، ترکاری لانے، یہ منہ لٹکائے ہوئے واپس کیوں آ رہے ہو؟ ارے حجن گزرے نکلی تھا فلانے گلی کے نکڑ پہ پہنچے تو بلی ظالم راستہ کاٹ گئی۔ ابے تمہیں بلیوں سے تم اتنے ڈرتے ہو تو یہ بلے کب اٹھاؤ گے؟ جو قوم بلیوں سے ڈرتی ہو بلے نہیں اٹھا سکتی، نہ وہ بلے کر سکتی ہے۔ انہیں بلوں سے مارا جائے گا، پیٹا جائے گا، انہیں سے ٹھونکا جائے گا تاکہ وہ مضبوط بنے۔ آپ اس کائنات کے وہ امانت ہیں جو اللہ نے آپ کو پیدا کیا ہے، اس امانت کو آپ نے کھویا ہے، اس امانت کو آپ نے برباد کیا ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہماری، آسان نہیں مٹانا، نام و نشاں ہمارا، پر وہ توحید ہو تو توحید جیسی مجھ کو جینے سے ضد نہیں، لیکن مجھ کو جینے سے ضد نہیں، لیکن زندگی ہو تو زندگی جیسی۔
مجھے توحید تو بنا لو کم از کم اپنے سینوں میں، توحید کے اوپر آ جاؤ۔ یہ ہماری اس ذلت و رسوائی کا اور یہ عالمی تباہی کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ امریکہ کو نہیں؟ امریکہ بڑے عیش میں، چائنا بڑے عیش میں ہے، جاپان بڑے عیش میں ہے۔ دو چیزیں اس سے ہٹا لو، ابھی کنگلا فقیر بن کے تمہارے قدموں میں آئے گا اور ہمارے بھارت کے قدموں میں آئے گا۔ وشو گرو بنے، جو ہمارا ملک ہے، اس وشو گرو کے پیروں میں وہ شاگرد آ جائے گا، چیلا بن کے آئے گا۔ آج ہم چیلا بن کے جاتے ہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن دو چیزیں، ایک نشہ ڈرگس اور دوسرے آپس میں دنیا کے تمام ممالک جنگ کرنا بند کر دیں، اللہ کی قسم صبح نکلے گی فقیر ہو جائے گا۔ یہ عالمی کرپشن ہے، عالمی طور پر تباہی۔ امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتیں، چاہے دعویٰ ہو اجابہ ہو، اس ظلم کا شکار ہے۔ ہمیں غور کرنا پڑے گا عالمی سطح پر، کیونکہ اللہ رب العالمین ہے، نبی رحمت للعالمین ہے، اور ہم ان دونوں پر ایمان لانے والے، ہمیں بھی ہمارے اندر بھی وہ رحمت اور وہ شفقت کا جوش، وہ سمندر ہونا چاہیے کہ ہم جس طرف بھی جائیں نفرتوں کی آگ کو مٹاتے ہوئے جائیں۔ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی نے کائنات کے اوپر رحم و کرم کیا، جانوروں پر، حیوانوں پر، چرندوں پر، پرندوں پر، انسانوں پر، اپنوں پر، غیروں پر، سب کے اوپر اس نبی نے رحمتوں کی برکھا برسائی ہے، اپنی شفقتوں اور محبتوں سے سب کو نوازا ہے۔ الحمدللہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے میں پوری دنیا کے نبی کی امت دعوت سے یہ درخواست کروں گا کہ اگر آپ کو اپنے حالات کو چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے، آؤ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے سائے میں آؤ، نبی کے کہنے پر آؤ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، کائنات کا مقدر بدل جائے گا، قسمت تبدیل ہو جائے گی، امن و شانتی کا چاروں طرف راج ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالی۔ ہمارا یہ پیغام پوری دنیا کے لیے، پوری امت کے لیے، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمیں میں سے ہیں، وہ ہمارے ہی جسم کا ایک حصہ ہیں، ہمارے ہی بھائی ہیں، ذرا بگڑالو ہیں، بگڑے ہوئے ہیں، ہم انہیں دعوت دیں، ہم انہیں پیغام دیں۔ یہ کام ہم کو کرنا پڑے گا۔ جب ہم یہ کریں گے، کیونکہ یہی امانت ہے، اس امانت کو ہمیں ہر گھر گھر پہنچانا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ یہ اسلام ہر پھوس اور مٹی کے گھر میں یا خیمے میں یا ہر پختہ گھر میں یہ اسلام بعز عزیز و بذل ذلیل، یہ اسلام وہاں جائے گا۔ عزت سے جانا ہے تو عزت سے جائے گا، اور ذلیل کر کے جانا ہوگا تو ذلیل کر کے یہ اسلام اس گھر میں داخل ہوگا۔ یہ ہمارا اپنا ایمان ہے اور ہمارے نبی کا فرمان ہے۔ تو ہمیں یہ نبوت کی یہ ذمہ داری ہمیں اپنے سروں پر اٹھانی ہے۔ قرآن و سنت کو پورے بھارت کے اندر اللہ نے ہم کو دیا ہے، اتنا پیارا ملک، اتنا اچھا ملک، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ چند ایک جدا ہیں ان کو چھوڑو، لیکن 80-90% ہمارے بھائی جو غیر مسلم ہیں، چاہے وہ جس دھرم کے ماننے والے ہوں، الحمدللہ ہمارے کندھے سے کندھا ملا کر کے کھڑے ہوئے ہیں۔ غنڈوں کو سمجھ رہے ہیں، بدماشوں کو سمجھ رہے ہیں، ٹھرکیوں کو سمجھ رہے ہیں، غزیلوں کو سمجھ رہے ہیں، ناپاکوں کو وہ بھی سمجھ رہے ہیں، ظالموں کو وہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ کون ظالم ہے کون مظلوم ہے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں ہم موجود ہیں، تو الحمدللہ ہمارا ملک آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا۔ اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ ہم اکیلے رہ کر کے یہ پوری زمین کے اندر سب کچھ کر لیں گے، تو یہ اس کا خواب ہے، یہ اس کا خیال ہے۔ اس لیے ہمیں کبھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، ہمیں کبھی معاشی طور پر ہو، کسی بھی طور پر ہمیں کوئی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارا مالک ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، اگر آپ کا عقیدہ صحیح ہے، اگر آپ کا ایمان صحیح ہے، تو انشاءاللہ تبارک تعالی آپ کبھی بھی ہلاکت و تباہی میں نہ دنیا میں رہیں گے اور نہ مرنے کے بعد انشاءاللہ تبارک تعالی۔ اللہ تو تباہی اور ذلت اور ہلاکت کا بنیادی سبب یہ ہے کہ جناب ہمارے عقیدوں کے اندر فتور ہے، ہماری توحید کے اندر بگاڑ ہے، ہماری توحید کے اندر فساد ہے، شرک ہے۔ اور فساد کیا ہے؟ شرک ہے، ہمارے اعمال میں بدعات ہیں، ہمارا شروع سے لے کر اخیر تک جناب علی بدعتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اگر نام لوں تو کہیں گے کہ وہی بات ہے کہ کیا کہیں، ہم رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا کے تھانے میں، ہاں جی رقیبوں نے رپٹ، اب رقیب تو کوئی بھی نہیں ہے، لیکن اللہ ہدایت دے۔ ارے یار کیوں پریشان ہوتے ہو؟ ایک بندے ناچیز ہے، اللہ کی قسم قرآن و سنت کے سوا کوئی بات نہیں ہوتی، پریشان کیوں؟
आ जाओ ना, सही दीन पे आओ, सही इस्लाम पे आओ, सही अकीदे पे आओ। जो अकीदा सहाबा का था, जो अकीदा ताबईन का था, तबे ताबईन का था, जिस तौहीद पर इमाम अबू हनीफा की वफात हुई, जिस तौहीद पर इमाम शाफई का इंतकाल हुआ, जिस तौहीद पर इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल इस दुनिया से रुखसत हुए, जो पैगाम, जो दीन, जो मनसब, जो मनहज, जो अकीदा उन्होंने प्रोवाइड किया और लोगों को समझाया, बताया, आओ सबसे पहले उसी अकीदे पे आओ। अरे इस्लाम तो पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे देखना चाह रहा है। या अहलल कुल या अहलल किताब ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, देखो बुनियाद बता रहा। हलाकत और तबाही से बचना है, ए यहूदियों, ए नसरानियों। नबी के ज़माने में या तो कुफ़ार और मुशरिकीन थे या यहूद और नसारा थे। नबी अलैहिस्सलाम के ऊपर यह हुक्म आया अल्लाह का, कुल या अहलल किताब। आज ये हुक्म हम भी हमारे ऊपर भी है, क्योंकि हम अपने नबी के गुलाम हैं। हम दुनिया वालों से कहें, कुल या अहलल किताबी ताअलू इला कलिमतिन सवाइन बैनना व बैनकुम, ए अहले किताब, आओ उस कलमे की तरफ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान एक है, एक ही बात है, एक ही कलिमा हमारा तुम्हारा है। वो क्या है? अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह, कि हम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत बोलो न करें, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें। नंबर एक। नंबर दो, सिर्फ इबादत ना करें, नहीं, हर जगह देखो ये पंच लगाई गई है और ये पाबंदी अल्लाह की तरफ से आई है, अल्लाह नअबुद इल्लल्लाह। और उसके बाद है वला नुश्रिक बिही शैअन, ये उस खालिक व मालिक की कैद है। उसे पता है बहुत सारे भूल भुलैये भुलक्कड़ शैतान बहकाएगा, अबे नमाज तो पढ़ रहा है ना, रोजा रख रहा है, हज कर रहा है, अगर बाबा के यहाँ जाके चादरी चढ़ा दी तो क्या बुरा हुआ? अल्लाह को भी पुकार ले, बाबा को भी पुकार ले। नहीं समझ में बात आई? कोई फर्क नहीं पड़ता। और फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता? आप लखनऊ वालों बोलो, और करीब करूं, चिढ़ना नहीं, और करीब करूं, खोल के बताऊं? चलो आपके ऊपर नहीं, मैं अपनी ही ऊपर ले लेता हूं। हमारी बीवी कहे कि मेरे मजाजी खुदा, मुझे आपसे भी मोहब्बत है, आपसे भी, और मेरे कान नहीं खड़े होंगे, मैं तो इतना बेगैरत नहीं हूंगा। अल्लाह ना करे वो कह रही है आपसे भी मोहब्बत है, तो मतलब क्या है? कि तेरा टांगा किसी और से भी लगा है, यही तो मतलब हुआ। आपसे भी मोहब्बत है। एक शौहर हरगिज़ नहीं चाहेगा कि उसकी बीवी की मोहब्बत में कोई गैर मर्द शरीक हो, चाहेगा? इवन उसका बाप ही क्यों ना चाहेगा, उसका सगा भाई क्यों ना, उसका लगोटिया यार ही क्यों ना। शेख अताउर रहमान हफिज़हुल्लाह मदनी तशरीफ फरमाएं, हम उम्र हैं, मजाक करने में कोई हर्ज नहीं है। सऊदी अरब से इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हकीकत नहीं है। और कहा भाई साहब ये मेरे घर पहुँचा दीजिएगा। मैं गया, दरवाज़ा खटखटाया, चलो वो हमारे घर है, कभी वो बुरा मान जाएंगे, यार हमारे मिसाल दे रहे हैं, बुरा नहीं ना मानेंगे, चलें, चलो इजाज़त है। भाभी भी सुन रही होंगी तो उनसे भी पहले माफ़ी मांग लेता हूँ। शौहर ने इजाज़त दे दी तो शौहर की इजाज़त बीवी की इजाज़त है कि नहीं? कहने लगे शेख ये हमारे घर पहुंचा दीजिएगा। अब अल्लाह ना करे, नहीं मैं मिसाल दे रहा हूँ यार, बहरहाल आ गई बात तो मैं मिसाल दे दूंगा, कुछ भी हो बाद में देखा जाएगा, भले वो एक चाय ना पिलाएं वो बात अलग है। और उन्होंने कहा ये दे देना। मैं गया, दरवाज़ा खटखटाया, बेगम ने खोला, हजरत की। कौन? मैं आपके शौहर का दोस्त। अच्छा आइए आइए तशरीफ लाइए, हाथ भी बढ़ाया, शेक हैंड, तोहफा भी दिया, बिठाया सब। अब मैं गया सऊदी अरब वापस, अहसबल हफूफ हजरत से मिलने। मैंने कहा शेख क्या माशाल्लाह तबारकल्लाह, मैं आपके घर गया। अच्छा गिफ्ट दे दिए? हाँ भाई दे दिया माशाल्लाह। भाभी ने तो अल्लाह अकबर शेक हैंड भी किया, मुस्कुरा के ड्राइंग रूम में बिठाया भी, और वो भी। अब इतने में तो मैं नहीं समझ पाऊँ, शेख का पारा सब्र से वो बैठे रहेंगे। मैं समझता हूँ कि पारा गर्म हो जाएगा, चेहरा सुर्ख हो जाएगा। हैं, यहां तक पहुंच गया मामला, मेरे ना रहने पर ये हुआ।
होगा कि नहीं होगा बोलो? एक गैरतमंद शौहर या खामोश रह सकता है, चुपचाप सुन सकता है? लोगों, समझने के लिए एक मिसाल दिया है हमने। अल्लाह ने तुम्हें सब नेमतों से नवाजा है, सारी दौलतें दी हैं, तुम्हें पैदा किया, नंगे थे तो अल्लाह ने कपड़ा पहनाया, पी नहीं सकते थे, माँ की छातियों में पैदा होने से पहले दूध दिया। वो रब जिसने तुमको माँ के पेट के अंदर 9 महीने तक खिलाया पिलाया, तुम पैदा होने के बाद जवान हो गए, सब कुछ हो गए, तो वो तुम्हें खिला और पिला नहीं सकता? वो तुम्हें जिला नहीं सकता? तुमने उसको क्या समझ रखा है? बगैर किसी वसीले के, बगैर किसी, चाहे वो गौस कुतुब साहब दाल उजाड़ कुछ भी हो, बगैर किसी वसीले के उसने तुमको खिलाया पिलाया जिलाया, जिंदगी दी, पैदा करा। क्या हुआ? अल्लाह पैदा होने वाले चलने फिरने ताकतवर सब सोच समझ, अब तुम्हारा वो रिश्ता उससे कट गया। अब तुम उसके अलावा तुम या फला अल मदद, या फला अल मदद, या फला अल मदद, या फला अल मदद कह करके अल्लाह को भूल जाओ। तो बताओ ये अल्लाह के ऊपर जुल्म है कि नहीं जुल्म है? यही है शिर्क। उसके ऊपर नमाज भी पढ़ो, रोजे भी रखो, हज भी करो, ज़कात भी करो और अल्लाह के सिवा गैरों को भी पुकारते रहो। बताओ कौन सा तुम्हारे हमारे अंदर छोटी सी गैरत हम इसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो अल्लाह कैसे बर्दाश्त करे? इसलिए ऐ मेरे भाइयों, ऐ मुसलमानों, अल्लाह के लिए कुरान पढ़ो, तौबा करो। इसका इलाज यही है। आज हमारे जवाल का और हमारी हिलाकत और तबाही का बुनियादी सबब यही है कि हमारे अकीदे के अंदर फसाद है, बिगाड़ है, हम बदअकीदा हो चुके हैं। हम बिल्ली कुत्ते और कीड़े मकोड़ों से हमारे दिलों के अंदर खौफ पैदा होता है। एक बम, एक आवाज बंदूक की आती तो हमारे कलेजे लरक जाते हैं। क्यों? इस वजह से कि हमें अल्लाह के ऊपर तवक्कुल नहीं है, हमें अल्लाह पे भरोसा नहीं है। हमें मुर्दों से, खुदा से, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है? मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है? अल्लाह से उम्मीदें वाबस्ता रखो। कत्ल करने से, मारने से, रपट लिखवाने से, फलाने की कदम में जाकर के कदम बोसी करके उनको माई बाप, इसका मुहादरा बंद कर दो, इसकी तकरीर बंद कर दो, इसका आना बंद कर दो, इससे कुछ नहीं होगा। क्या कर सकते हो तुम? यहाँ बंद कर दोगे, बाजू में तकरीर करेंगे। हमें ऐसी नहीं तो हम तो आए नहीं थे कभी, कैसेटों ही से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने काम लिया कि नहीं लिया? बोलो बेटा। तुम चले हो मेराज रब्बानी को धमकाने पे, एक जान है। वो रास्ते में आ रहा था तो किसी ने कहा अरे शहादत की भी मौत बन रहा। हमने कहा, दिल में मैं सोचा जवाब दूं, फिर सोचा क्या बोलूं। मैं बोलूं तुम ही क्यों जहन्नम में जाना चाह रहे हो? तुम्हें क्यों जहन्नम में जाने का इतना शौक है? एक जान लेकर के तुम्हारा भला नहीं हो सकता है। अल्लाह हिदायत अता फरमाए। इतना खौफ न रखो, इतना डर न रखो, अल्लाह सबसे बड़ा है। तो सबसे पहले ज़वाल उम्मत का सबब पूरी दुनिया के, चाहे वो उम्मत दावा हो या उम्मत इजाबा, अल्लाह ने फरमाया तालो इला कलिमतिन, ये यहूदियों से भी नसरानियों से भी आज भी ये पैगाम है, आओ कि हम अल्लाह की इबादत करें, अल्लाह के साथ किसी को शरीक, बोलो। नंबर 3, ये 2 हुए। नंबर 3, वला यत्तखिज़ बअदुना बअदन अरबाबन मिन दूनिल्लाह, और हम एक दूसरे को हराम और हलाल का मालिक भी न समझें। हराम और हलाल करने का मालिक कौन है? अल्लाह। बस उसी को ये अथॉरिटी हासिल है। हर लल्लू पंजू जुम्मन शुभराती, ये हलाल वो हराम, ये फतवी वो फतवा, वो फला वो फला, बस कोई मुल्ला मौलवी हराम और हलाल का हक नहीं रखता। हराम और हलाल के लिए अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात है। ये 3 चीजें हैं। आओ, पूरी आलम इंसानियत को हम इस प्लेटफॉर्म पे इस्लाम पुकार रहा है, दावत दे रहा है। आओ, आपको हमको ये पैगाम लोगों तक पहुंचाना है, ये अमानत तौहीद की पहुंचानी है। नंबर 1, नंबर इलाज तबाही और बर्बादी का सबब अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, बुराइयों से लोगों को रोकना और बुराइयों से रोकना और भलाइयों का हुक्म न देना, ये भी हमारी जिल्लतो रुसवाई का सबब है। आप कहोगे जनाब अली, आओ कुरान के हवाले से अल्लाह ने कई कौमों के उरूज व ज़वाल का जिक्र किया,
میں ایک قوم کی بات بتاؤں، قوم بنی اسرائیل جو آج موجود ہیں یہودی کی شکل میں، بنی اسرائیل اللہ تبارک تعالیٰ نے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، میری نعمت کو یاد کرو جو میں نے تمہارے اوپر کی تھی، اور سب سے بڑی نعمت کیا تھی؟ وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ اکبر، کہ ہم نے تمہیں ساری کائنات کے اوپر فضیلت عطا فرمائی تھی، رتبہ تھا، مقام اور رتبہ تھا تمام قوم کے اوپر۔ اور یہی نہیں، جب انہیں پیاس لگتی تھی تو پتھروں سے اللہ نے 12 چشمے جاری فرمائے۔ یہی نہیں، جب انہیں بھوک لگتی تھی من و سلوہ اترا کرتے تھے۔ یہی نہیں، جب دھوپ لگتی تھی تو وہ بدلیاں انہیں سورج کو ڈھانپ لیتی تھی، انہیں سایہ کرتی تھی۔ یہ تمام سب فضیلت، یہ تمام سب نعمت اس قوم کو حاصل تھی۔ آئیے تھوڑی دیر کے لیے ذرا غور کریں، توجہ میری طرف، بات میں اپنی ختم کرنا چاہ رہا ہوں بالکل اختصار کے ساتھ۔ جناب علی، تھوڑی دیر کے لیے غور کریں، رب نے قرآن میں اس قوم کے عروج کا تذکرہ کیوں فرمایا؟ وجہ کیا تھی؟ سبب کیا تھا؟ عروج کا تذکرہ رب نے فرمایا، اور اس کے بعد میں اللہ نے اپنی نعمتوں کے بعد اس کی ذلتوں کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وہ ذلیل ہوئے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت نے قرآن فرمایا لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم۔ وہ قوم جس نے انی فضلتکم علی العالمین کا تمغہ حاصل کیا تھا، میڈل حاصل کیا تھا پوری کائنات میں، جسے اللہ نے وہ مقام اور رتبہ دیا تھا، وہی قوم ہے جسے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہوئی ہے۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل کے کافروں پر اللہ کی لعنت ہوئی ہے، حضرت داؤد کی زبان سے، عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے۔ کیوں؟ اس کا سبب بتاؤں گا، اور اگر وہ سبب قرآن میں جو اللہ نے اس قوم کا ذکر کیا ہے، اگر وہ سبب ہمارے اندر موجود ہے تو جس طرح وہ تباہ ہوئے، ہمیں بھی اس تباہی سے کوئی نہیں بچا سکتا اگر وہ بیماری ہمارے اندر پائی گئی۔ سنو، قرآن کریم کے حوالے سے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ ان کے اوپر لعنت ہوئی، دھتکار ہوئی، پھٹکار ہوئی، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ۔ اللہ نے فرمایا ان وباؤ بغضب من اللہ نے ذلت اور رسوائی اس قوم کے منہ پر تھوپ دی، اور اللہ کے غضب اور اللہ کی دھتکار سے وہ واپس ہوئے۔ مطلب یعنی کہ وہ جہاں کہیں بھی رہیں گے، اینما ثقفوا، جہاں بھی رہیں گے اللہ کی ذلت اور رسوائیوں میں رہیں گے، کسی بادشاہ کے سائے میں یا کسی دیوار کی آڑ میں۔ آج بھی وہ دیوار کی آڑ میں ٹینک لے کے بیٹھتے ہیں، یا امریکہ یا جاپان یا چائنا یا برطانیہ کے سائے میں بیٹھ کر کے وہ مسلمانوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ آمنے سامنے کبھی ان کو آنے کی ضرورت نہیں ہو رہی ہے۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے، قرآن کا حکم ہے، تو وہ ذلیل رہیں گے۔ آج جو کچھ بھی آپ دیکھ رہے ہو نا، اس تناظر میں تو بہت ساری باتیں کہی جائیں، بڑے سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، اور نہ جانے کس حسد اور بغض میں سعودی عرب ہی ان کے سامنے آ جاتا ہے، بچوں لوگوں کے۔ انہوں نے پورے اسلام کا ٹھیکیدار سعودی عرب کو سمجھا ہوا، اور اپنا تم ہلاک کرو، تم شرک کرو، تم کفر کرو، تم زنا کرو، تم شراب پیو، تم بدعقیدگی پھیلاؤ، تم توحید کا مذاق اڑاؤ، تم قتل کرو، تم غارت گری مچاؤ، تم فساد اور فتنہ پیدا کرو، تم بڑے پوتر اور پاک صاحب۔ سعودی عرب بیچارہ، سعودی عرب وہ کوئی آسمان سے اترا ہوا فرشتہ نہیں ہے، یا اس کے پیدا جو مخلوق ہیں وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی نہیں ہے۔ اس میں بھی گنہگار ہیں، اس میں بھی زناکار ہیں، اس میں بھی بدکار ہیں، اس میں بھی اچھے ہیں، اس کے اندر بھی رہیں۔ اچھائیاں تمہیں کیوں نہیں یاد آتی؟ حرمین شریفین میں اندر جا کے مہمانیاں کر کے گٹا گٹ کبسے اور مرغیاں اور مندیاں دبا کے آتے ہو، ہوٹلوں میں ٹھہرتے ہو تو بلنکٹ بھی چرا کے لے آتے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ اور آ کر کے یہاں گپ 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 سعودی عرب کے خلاف ایسا، سعودی عرب ایسا، سعودی عرب مردود ہے، وہاں کے حکمران کافر ہیں، کافرانہ ہیں، فاسقانہ ہیں، اور تو کون سا جاہلانہ ہے؟ تو کون سی کھیت کا ملا اور ملی ہے؟ پوچھ ہم سے، ہم بتاتے ہیں تیری حقیقت کیا ہے۔ جھوٹ اور مکار کے ماحول میں پلنے والوں، اپنی زبانوں کو لگام دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کا عذاب اس وجہ سے بھی تمہارے اوپر آئے، اور آ رہا ہے، اور تم سے کچھ نہیں بن پا رہا ہے۔ مسلمانوں کے آج حالات تنگ سے تنگ ہوتے جا رہے ہیں، اور تم بیٹھ کر ایئر کنڈیشنوں میں تمہیں بڑے مزے آ رہے ہیں۔
تمہیں پتہ ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے، فلانا اور ڈھکانے کیا کر رہے ہیں؟ بھئی ہمارے گھر کے بغل میں آگ لگی ہے تو ہم اپنے گھر بغل والے کو اچھی طرح سے جانیں گے یا کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا جانے؟ جس کے گھر میں آگ لگی ہے وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ یہ کیا گیم چل رہا ہے۔ جی جناب، چارے کہاں ڈالے جا رہے ہیں، شکار کس کو کیا جا رہا ہے؟ آج کے شکاری نہیں ہے، بہت پرانے شکاری ہیں۔ الحمدللہ سعودی عرب اچھی طرح سے سمجھ رہا ہے۔ خادم الحرمین شریفین، اللہ ان کی حفاظت فرمائے اور اللہ اس ملک کو تا قیامت برقرار رکھے، اور حاسدوں کے حسد، شر پسندوں کے شر اور فتنہ پروروں کی فتنہ پروری سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ وَمُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، مرنا ہے تو تم مرو غصے کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ انہیں توحید و سنت کی بالادستی کے لیے اللہ انہیں مزید توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو، یہ بکواس نہ کرو، یہاں مسلمانوں کو گمراہ نہ کرو، دعوت توحید سے مت موڑو۔ کہہ رہے ہیں قرآن و سنت کے خلاف وہاں کی دعوت ہے۔ ہم تمہیں چیلنج کرتے ہیں، ایک عقیدہ قرآن، ارے تو سعودی عرب کی بات چھوڑ، ہم جیسے جامعہ اسلامیہ سے پڑھے ہوئے دھول چاٹ کر کے نکلے ہوئے طلبہ ایک عقیدہ قرآن و سنت کے خلاف بتا دے، رب کعبہ کی قسم ہے صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کرنے کے لیے تیار ہیں انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ آج تک تو تجھے توفیق نہیں ہوئی، اسٹیجوں پر اپنوں میں گرجنا بمکنا یہ بہت آسان ہے، لیکن سامنے نظروں میں نظریں ملا کے بات کرنا، دلائل اور براہین سے گفتگو کرنا، یہ کوئی تھوڑ دلوں کا کام نہیں ہے، یہ ہم جیسے جگر والوں کا کام ہو سکتا ہے، اہل الحدیث کا کام ہو سکتا ہے۔ یہاں کے ہمارے عام پبلک ہماری اہل الحدیث لوگوں کے مفتیوں اور علاماؤں سے کہیں زیادہ بہتر ہیں الحمدللہ۔ بات کر کے دیکھ لو، مجال نہیں ہے کہ کوئی نکل جائے، اللہ کا یہ شکر ہے۔ عزیزان گرامی قدر، تو میں عرض یہ کر رہا تھا، بیماری اگر وہی ہوگی تو یاد رکھو اسی سبب سے ہم بھی بیمار ہوں گے اور ہلاک ہوں گے۔ کیا بیماری تھی؟ کیوں ہلاک ہوئے؟ اللہ نے کیوں فرمایا لعنت ہوئی ان کے اوپر، دھتکار ہوئی؟ لعنت کس کو کہتے ہیں معلوم ہے؟ الطرد من الرحمہ، لعنت کا عربی میں معنی یہ ہے لغت کے الطرد من الرحمہ، وہ شخص جسے رحم و کرم سے باہر کر دیا گیا، دھتکار، پھٹکار۔ اللہ نے اس قوم کو اوپر دھتکار کیوں نہ دی معلوم ہے آپ کو؟ نمبر ایک سنو، اور اپنے گریبانوں میں ہم بھی منہ ڈال کر کے دیکھیں۔ ذالک بما، اللہ رب العالمین ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون۔ نمبر ایک، وہ نافرمانی کرتے تھے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی۔ اللہ اس کے رسول کی کیا کرتے تھے؟ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے تجاوز کر جاتے تھے۔ جو حدیں، اس کے 3 معنی مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے تھے، محرمات الہیہ کو پھلانگ جایا کرتے تھے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے تھے، اور گناہ ہر انسان سے ہوتا، لیکن وہ توبہ نہیں کرتے تھے، وہ توبہ نہیں کرتے تھے۔ تیسرا یہ ہے کہ وہ گناہ کرتے تھے بھی توبہ کرتے تھے پھر وہ گناہ کرتے تھے، اس طرح حد سے تجاوز کر جایا کرتے تھے۔ ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، حد سے تجاوز کرتے، یہ ان کا گناہ یہ تھا۔ تو ہمیں بھی اگر یہ بیماری ہمارے اندر موجود ہوگی کہ ہم گناہ کریں گے اللہ سے توبہ نہیں کریں گے، یا گناہ کریں گے پھر توبہ مذاق بنائیں گے، تو یاد رکھو جو تباہی ہلاکت ان کے اوپر اتری وہی تباہی اور ہلاکت ہمارے اوپر بھی آنی ہے۔ نمبر 2، کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، ایک دوسرا عیب اور دوسری برائی لعنت کی ان کے اندر یہ ہوئی کہ ان کے درمیان جب کوئی آدمی برا کام کرتا تھا تو اس کو وہ روکتے نہیں تھے، دیکھتے تھے کہ یہ برا کر رہا ہے، یہ گناہ کر رہا ہے، یہ شرک کر رہا ہے، یہ بدعت کر رہا ہے، یہ کفر کر رہا ہے، یہ حرام کھا رہا ہے، یہ زنا کر رہا ہے، یہ بے پردہ جا رہی ہے، وہ یہ فلاں کر، جتنے بھی نافرمانیاں تھی دیکھ کر کے منہ کو لپیٹ کر بیٹھے رہتے تھے۔ یہ ان کا جرم تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا لعنت بھیجی ہے، لعنت بھیجی۔ پتہ کیا چلا؟ آج یہی حرکت اگر ہم کریں گے تو رب نے جو یہ واقعہ بتایا ہے
ہمیں غور و فکر کرنے کا مقام دیا ہے کہ تم بھی غور و فکر کرو. اگر اپنے سماج اور معاشرے میں بڑھتے ہوئے شرک کی دعوت کو، بدعات کی دعوت کو، خرافات کی دعوت کو، بے حیائی کو، بے پردگی کو اور جناب عالی زناکاری کو، بدکاری کو اور دیگر فتن و فساد کے بیماریوں کو، جہیز کی بیماریاں، جہیز کی لعنتیں، شادی کے فحاشیت، بے حیائیاں اور اسی طرح سے سود کی لعنتیں، سود کی اور لون، ہاؤس لون، فلانا لون، اومن لون اور پتہ نہیں گروپ لون، ڈھکان لون، یہ تم لون 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 لے کر کے تمہیں کیوں کھلایا جا رہا ہے؟ تم اس کے داماد ہو بینک والے کے، حکومت کے تم داماد ہو، تم کو دے رہے جو لے لو، گھر بنانا اس پہ بھی لون لے لو، فلانے پہ بھی لون لو، ڈھکانے میں لون لے لو، ہم تم کو آسانیاں دیں گے، تم داماد ہو کسی کے. بعد میں اس کو پتہ ہے حرام خور کر دیں گے اور بعد میں اس کو جیسے چاہیں گے جوتا ماریں گے. ابھی میں کٹیہار بہار کی طرف تھا، وہاں تو گروپ لون چل رہا ہے. پتہ ہے گروپ لون کا مطلب کیا ہے؟ گروپ، اللہ نہ کرے یہ متعارف برائی ہے، یہاں نہیں میں متعارف کرنا چاہتا ہوں، لیکن کیا پتہ یہاں بھی سمن بکمن عمین فہم لا یرجعون لوگ بیٹھے ہیں، سن سنا کے گھٹک سن، کہیں ہم میں رات نہ فاش ہو جائے. 10 عورتوں کا گروپ بناتے ہیں اور آدمی آتا ہے ایک عورت کو اس میں ٹھیکہ دیتا ہے کہ 2 لاکھ 5 لاکھ ہم کو دیں گے، تم یہ لون عورتوں کو دے دو. اب عورتیں بیچاری گھروں میں ہوتی ہیں، میاں جی شوہر کو گاڑی لینی ہے، گھوڑا لینا ہے، ان کو بائک لینی ہے، انہیں اسکوٹی لینی ہے، ان کو فلاں کرنا ہے، ان کو بزنس کرنا ہے، تو بہن ہمارے شوہر کو ضرورت ہے، غریبی ہے، لاؤ 1-2 لاکھ کا لون دے دو. کہاں سے دو گی؟ دھیرے دھیرے ہر مہینے دھیرے دھیرے چکاتے رہیں. اب 1 لاکھ لیا ہے تو 1.5 لاکھ دینا ہے، اب دھیرے دھیرے ہر مہینے دینا ہے. ہمیں واللہ بتلا رہا ہوں مسلمانوں کو اس طرح سے وہاں لون میں گھیرا گیا ہے، اس طرح سے کہ ہمیں یہاں تک رپورٹ دی گئی کہ مولانا یہاں جس عورت 1 مہینے میں اگر وہ دوسرے مہینے میں اگر وہ لون کا سود چکاتی نہیں ہے، 100-2000 جو بھی ہو، 150 اگر وہ نہیں دیتی، اگر وہ خوبصورت ہے تو وہ اپنے بیڈ روم میں اسے بلاتا ہے اور شوہر کو پتہ ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے عزتوں کا سودا کر رہی ہوتی ہے، اپنے عزتوں کو لٹا رہی ہوتی ہے. اور میاں جی اسکوٹر پہ چل کے موچ پہ تاؤ دے کے ادھر ادھر چائے کی دکان پہ گپے مار رہے ہوتے ہیں. بے شرمی اور بے حیائی کی حد نہیں ہے تو کیا ہے؟ اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، اللہ سے ڈرو اور جو برائیاں اس قوم کی تھیں ان برائیوں سے بچو، ورنہ یاد رکھو وہی حشر ہوگا جو حشر بنی اسرائیل کا ہوا. ضربت علیہم الذلۃ، آج وہ ہے، وہ برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں جس کی وجہ سے ہم اور آپ ہلاکت و تباہی کے دہانے پہ کھڑے ہوئے ہیں. اور تیسری ایک برائی تھی، پتہ ہے وہ تیسری برائی کون تھی؟ اللہ رب العزت فرمایا وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. بنی اسرائیل میں کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو گیہوں کی طرح، وہ گھن کی طرح گیہوں میں گھسے ہوئے تھے. یہ اس کا صحیح معنی یہی ہے، یتولون کا مطلب یہی ہے کہ کیا، جیسے گیہوں میں گھن گھس جاتا ہے نا، ویسے یہ بھی اسی میں گھسے ہوئے. تو جب گیہوں کے اوپر عذاب آیا، پسنے لگا گیہوں، تو اس نے کہا میرا کیا جرم ہے؟ اس نے کہا تیرا جرم یہ ہے کہ تو اس کے ساتھ گھسا بیٹھا ہے. آخری بات ہے، میں اپنی بات ختم کروں گا اور علاج یہی ہے کہ ابھی ایک بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہ رہا ہوں. ہے میرے پاس ابھی کتنا ہے؟ ٹائم نہیں ہے، چلیں ہمارا بھی ٹائم لیا گیا ہے پہلے، تو 5 منٹ تو لوں گا میں. میڈک کی اور چوہے کی دوستی سنی ہے؟ نہیں سنی؟ یہ وہ سن لو، یہ بہت عبرتناک کہانی ہے. ایک دن میڈک اور چوہے میں ملاقات ہو گئی، بڑی دوستی ہوئی. تو چوہے نے کہا، میڈک نے کہا اب تم سے کبھی دوبارہ ملنے کا دل کہے تو کیسے ملیں گے؟ میں تو پانی میں رہوں گا، تم سوراخ میں رہو گے، تو کیسے کیا ہوگا؟ تو کہا ایسا کرتے ہیں کہ میں اپنے پیر میں اور تو اپنے پیر میں ایک دھاگا لاتا ہوں، تو اپنے پیر میں باندھ لے، میں اپنے پیر میں باندھ لوں. جب تیرا ملنے کی خواہش ہو تو ہلا تو میں نکل آؤں گا، اور جب مجھے خواہش ہو ملنے کی تو میں ہلاؤں گا تو نکل آنا پانی سے. اس طرح ہم دونوں ملتے رہیں گے. کچھ دن تک یہ معاملہ چلتا رہا.
اچانک ایک دن کیا ہوا، لوگوں نے دیکھا کہ یار چوہے، یہ جو چیل ہوتی ہے نا، چیل چوہے کی بڑی عاشق ہوتی ہے، اوپر سے چیل نے جھٹکا مارا اور چوہے کو پکڑ لی، اور پکڑ کے جب اڑی تو حضرت میڈک بھی ساتھ ساتھ لٹکے ہوئے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ارے یار یہ تو چوہے سے بڑی محبت ہے، اس کو لذیذ ہوتا ہے کھانے میں چوہا، تو وہ تو چوہے کو لے کے جا رہی ہے چیل، لیکن یہ میڈک کیوں جا رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ؟ کہا یہ دوستی میں جا رہا ہے۔ تو بیٹا دوستی میں اسی طرح پٹ رہے ہو اور اسے پٹو گے۔ اس لیے قرآن و سنت کے جو طریقے ہیں نا نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کا مطالعہ کرو، پڑھو، اور اس کے مطابق اپنے گھر کو، اپنے سماج کو اور امت کو ہلاکت و تباہی سے بچاؤ۔ ہاں اس حد تک ان سے ملاقاتیں ہوں جس حد تک آپ اسلام کا پیغام محبت اخلاق سے ان کو پہنچائیں، یہی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہی حد فاصل ہیں، اور یہی گزارشات ہیں۔ امت کی تباہی اور ہلاکت کے اسباب جو تھے بہت زیادہ ہیں، میں نے اشارتاً کنایتاً صرف بنی اسرائیل کے اس واقعے سے آپ کو عبرت مل گئی۔ 3 کام وہ کرتے تھے، اس وجہ سے وہ ہلاک و برباد ہوئے۔ یہ 3 کام اگر ہم میں موجود ہوں گے تو یاد رکھو ہم بھی ہلاک و برباد ہوں گے۔ اللہ ہمیں اور آپ کو نیک بنائیں، صالح بنائیں، قرآن و سنت کے اوپر چلنے والا بنائیں، دین و اسلام سے محبت کرنے والا بنائے، اور اللہ کا شکر گزار بندہ بنائے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بنائے، اور اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت میں جلائے، اور جب اس دنیا سے جائیں تو نبی کی محبت میں جائیں، اور جب قیامت کے دن اٹھیں تو اللہ کے نبی کے ہمراہ اللہ تعالیٰ ہمارا حشر فرمائے، صحابہ کے ہمراہ وہاں فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔